العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الآن عن الحسنات یذہبن السیئات ولذا استعملوا استعمال۔ آج کا درس قرآن درس حدیث نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں، اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا۔ اور نماز جیسی اہم عبادت ادا کرنے پر انسان کو کتنا بڑا اجر عظیم عطا کیا جاتا ہے، اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ وفی مقام آخر، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اقیم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ کہ بے شک نیکیاں جو ہیں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ نماز کو قائم کرو دن کے کناروں، دن کے دونوں کناروں اور رات کے حصوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے جو حصے ہیں اس میں نماز ادا کرو۔ دن کے کنارے سے مراد دن کی نمازیں ظہر اور عصر ہے، اور رات کے کنارے سے مراد مغرب، عشاء اور فجر ہے، اور مغرب بھی دن کے کناروں میں بطور تغلیب قلبے کے داخل ہے۔ یہاں پانچوں نمازوں کا اللہ جل شانہ نے قائم کرنے کا حکم دے دیا، اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول حدیث مبارکہ میں بیان کر دیا گیا۔ امام بخاری، امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل فرمایا۔ ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلۃ، کہ ایک شخص کو ایک عورت کی طرف سے بندے کو یہ غلطی ہوئی کہ اس نے عورت کو چوم لیا، بوسہ لے لیا۔ فجاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، سرکار انبکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در میں حاضر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ غلطی ہوئی، یعنی وہ بات بتا دی جو اس سے غلطی ہوئی۔ فرمایا اس کا حل کیا ہے؟ تو سرکار انبکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس نے شخص نے عرض کی کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ کچھ ارشاد فرمائیں تو اللہ جل شانہ نے یہ آیات بینات نازل فرمانی۔ فانزل اللہ هذه الآیہ، خلاق عالم جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز ادا کرو دن کے کناروں اور رات کے حصوں میں، یعنی پانچوں نمازیں ادا کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو مانے، جو نہ مانے تو اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ جو مانے اور ایکسیپٹ کرے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اب نیکیاں قرآن میں نماز کو، پہلے نماز کا ذکر کیا، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے کناروں رات کے حصوں میں نمازیں پڑھو۔ پانچوں نمازوں کے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اس شخص سے جو غلطی ہوئی وہ عورت کا بوسہ لینا تھا، عورت کو چوم لینا تھا، غیر عورت تھی، غیر محرم تھی، لیکن اس سے غلطی ہوئی، اس نے ایسا کر دیا، مگر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اس کی سزا کیا ہے؟ وہ یہ پوچھنے آیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کو ادا کرو،
ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ تم سے جو غلطی ہوئی ہے، جب تم پانچوں نمازیں ادا کرو گے، وہ نمازیں ادا کرنا تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہم پہ نماز فرض کی۔ گناہ ہم کریں، غلطی ہم کریں، نافرمانی ہم کریں، مگر اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ پانچوں نمازیں فرض کی، وہ ہم ادا کریں اور ہمارے گناہ مٹیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی روحانی طور پہ بھی اللہ کی طرف سے انسان کو طاقت ملتی ہے، باطن بھی پاک ہوتا ہے، اور انسان سے جو گناہ ہیں وہ دھلتے ہیں، وضو کرنے سے بھی دھلتے ہیں، اور انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ جل شانہ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور دوسرے مقام پہ خلاق عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، پانچوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً نماز عصر کی، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہا۔ امام الفصیح عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات الخمس بوضوئها ورکوعها وسجودها وما یجب فیہا من مواقیتها، پورے رکوع کے ساتھ، پورے سجود کے ساتھ، کامل رکوع کے ساتھ، کامل سجدوں کے ساتھ نماز ادا کرو، صحیح طریقے سے وضو سنت کے مطابق کرو، اس طرح نماز ادا کرو، اور جو وقت مقرر ہے اس میں ادا کرو۔ یہ نہیں کہ فجر داخل نہ ہوئی اور اذان شروع ہو جائے اور لوگ نماز پڑھ لیں، تو نماز سے وقت سے پہلے اذان ہو گئی، اور جماعت بھی اگر اس تہجد میں کر لی گئی فجر کی تو نماز کہاں ہوگی، کیونکہ فجر کا وقت داخل نہ ہوا۔ اس طرح ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ہیں، جب تک ان کے وقت داخل نہیں ہیں اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء مینا میں سرکار نے جمع فرمائی، توجہ رکھنا، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مینا حج کے موقع پہ مینا میں جمع فرمائی۔ وہاں تو جمع کرنے کا حکم ہے، عام حالات میں جمع کرنے کا حکم نہیں ہے۔ عام حالات میں ہر ایک نماز کو اپنے ہی افضل وقت میں پڑھا جائے گا، اور وہ جو جمع کی گئی وہ یہ نہیں تھا کہ وقت سے پہلے پڑھ لی گئی، بلکہ ظہر کا بالکل آخری وقت تھا جب ظہر پڑھی گئی، جیسے ہی ظہر کی نماز پڑھی عصر کا وقت شروع ہو گیا، پھر ساتھ عصر پڑھ لی، یہ تھا۔ اور مغرب میں بھی یہی تھا، مغرب کا آخری ٹائم، لاسٹ ٹائم جو تھا اس میں مغرب پڑھی گئی، اور جیسے ہی مغرب کی نماز سے فارغ ہوئی عشاء کا ٹائم داخل ہو گیا، پھر عشاء ساتھ پڑھ لی۔ یہ جمع صوری کہلاتی شریعت میں، جمع حقیقی تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ظہر میں عصر آ جائے، عصر میں ظہر آ جائے، مغرب میں عشاء آ جائے، یا عشاء مغرب میں چلی جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہے تو قرآن کے خلاف ہے۔ خلاق عالم جل شانہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت پہ فرض کی گئی، اس کا وقت مقرر ہے۔ اب وہ جو جمع کی گئی مینا کے موقع پہ ظہر عصر مغرب عشاء، جن کو ظہرین اور عشاءین کہتے ہیں، وہ صرف مینا میں حج کے موقع پہ، عام حالات میں نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ شرعی کے خواہ ہر روز یہ معمول بنا لیں کہ دو نمازیں اکٹھی کر لیں، پھر مغرب و عشاء اکٹھی کر لیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ انتہائی مجبوری کے عالم میں یہ اجازت ہے، اور دوسرا حج کے موقع پہ نہ تو سرکار نے عام حالات میں اکٹھی نمازیں کی ہیں، عام حالات میں نہ اہل بیت کے کسی فرد نے جمع کی ہیں یہ نمازیں عام حالات میں، یہ حج کے موقع پہ کی گئی۔ یہ بات بیچ میں نماز کی چونکہ چل رہی تھی اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک موقع پر میں کہیں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک بندہ آیا، ابھی مغرب کا وقت داخل ہوا، جیسی مغرب کا وقت داخل ہوا اس نے مغرب پڑھ کے ساتھ عشاء شروع کی، تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا عشاء پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ دو نمازیں جو تم جمع کرنے لگے ہو یہ تب کرو جب مغرب کا بالکل آخری وقت ہو، جیسے آپ مغرب پڑھیں تو عشاء کا وقت داخل ہو جائے، تب تو جائز ہے۔ ابھی مغرب کا وقت داخل ہوا، آپ عشاء ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا۔ میں کہا حدیث
عالم کے بغیر کوئی سمجھتا تو ہر کوئی عالم بن جاتا، پھر کتابیں لے کے گھر بیٹھ جاؤ ہر بندہ عالم بن جائے۔ یہ نہیں ہے کہ دونوں نمازیں جمع اس طرح ہوتی، یہ دو نمازیں اس طرح جمع ہوتی ہیں کہ آخری وقت مغرب کا تھا، پھر مغرب پڑھی اور عشاء کا وقت جیسی مغرب کی نماز پڑھی شروع ہو گئے، پھر دو ہو گئے، پھر بھی جمع حقیقی تو پھر بھی نہیں ہے، یعنی حقیقتاً دو اکٹھی نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مغرب اپنے آخری وقت میں پڑھی گئی، عشاء اپنے شروع وقت میں پڑھی گئی۔ جمع صوری اس کو کہتے ہیں، یعنی صورتاً جمع ہونا، حقیقتاً تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تو وقت اللہ نے مقرر کر دیا۔ یہ بات آتا ہے دو نمازوں کو جمع کرنے کی، عام حالات میں نہیں، یہ صرف منا کے موقع پہ اور انتہائی ضرورت کے موقع پہ اس طرح پڑھیں جیسے شریعت نے حکم دیا۔ عام حالات میں ہر نماز کو الگ الگ ہی وقت پہ ادا کیا جائے گا۔ نماز خلاق عالم جل شانہ کی حفاظت کا حکم دیا اور عصر کا خصوصی حکم دے دیا۔ عصر کا کیوں خصوصی حکم دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، مسلم شریف کے حدیث میں سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال اللہ وجوتهم وقبوما نارا کما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس۔ اللہ ان کافروں کی گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر پڑھنے سے روکے رکھا۔ یہ جنگ خندق کے موقع پہ ایسا ہوا، نماز عصر پڑھنے سے روکے رکھا، جنگ میں مشغول رہے، حتیٰ غابت الشمس، سورج غروب ہو گیا تو نماز عصر قضا ہو گئی۔ اس لیے سرکار نے بدعا دی کہ ان کافروں کے گھروں اور قبروں کو اللہ آگ سے بھرتے ہیں کہ انہیں درمیانی نماز ہمیں پڑھنے سے روکے رکھا جہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اسی لیے حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، امام اعظم حنیفہ کا یہی مذہب ہے جو حدیث میں بتایا گیا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اور اس کی اور وجہ کیوں، اس کی تاکید خصوصاً کیوں کی گئی؟ اس کی یہ وجہ مفسرین نے بیان فرمائی، لأن وقت الاشتغال بالاعمال، نماز عصر کا ٹائم وہ وقت ہوتا ہے جب کاروبار عروج پہ ہوتے ہیں، گہما گہمی بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کی خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی کہ اس وقت میں خیال کرنا نماز عصر تمہاری نہ جاتی رہے، اس لیے اس کا خصوصی تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا۔ اور اس کی وجہ ایک اور حدیث میں بھی وجہ بیان کی گئی، کما رواه البخاری و مسلم، سے امام بخاری، امام مسلم، دیگر محدثین نے اس کو نقل فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار۔ ارشاد فرمایا تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے رہتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے لگاتار تمہارے پاس آتے رہتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور یہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں، یہ فرشتے جو تمہارے پاس لگاتار آتے رہتے ہیں، فجر اور عصر میں یہ جمع ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری تھی، وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری تھی، جو تمہارے پاس رات کو رہے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان سے پوچھتا ہے، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَأَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے خوب جانتا ہے۔ تو ہر سوال بے علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اصول ذہن میں رکھیں، قرآن و حدیث کا دیا ہوا اصول ہے کہ ہر سوال، جب کوئی سوال کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ دوسروں پر اظہار کرنے، حقیقت کو واضح کرنے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں۔ اب اللہ سے کیا چھپائے؟ عالم الغیب والشہادہ، اس کی شان ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہر ظاہر چھپاؤ سے وہ جاننے والا اللہ کی ذات ہے، کوئی شے انہ علیم بذات الصدور، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شے رب سے زیادہ قریب، اور وہ دلوں کے راز جاننے والی ذات۔ تو یہ سوال نا علمی کی بنا پہ نہیں، دوسروں پہ حقیقت ظاہر کرنے کے لیے۔ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، اس لیے حدیث سے آگے الفاظ ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے فرشتوں سے، حالانکہ وہ ان سے خوب جانتا ہے۔ کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے، رات تم نے ان کے بیچ گزاری، میرے بندے کیسے رہے اور ان کی عبادات کا کیا حال رہا۔ فَيَقُولُونَ، تو فرشتے عرض کرتے ہیں،
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا ربنا ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، اے اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو ان کو نماز پڑھتے دیکھا، اور جب تیری بارگاہ میں آئے ان کو نماز پڑھتا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آئے، یعنی وہ فجر و عصر میں تیری عبادت نماز میں مشغول تھے، اے اللہ اس حال میں ہم کو چھوڑ کے آئے۔ تو یہاں اس حدیث میں دو اہم وقت بتا دیے، ایک فجر کا، دوسرا عصر کا۔ ان دو وقتوں میں اللہ کے یہ فرشتے نوری مخلوق جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو رب پوچھتے ہیں میرے بندے کس حال میں تھے، کس حال میں چھوڑ کے آئے، کیسے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ تو جواب دیا کہ وہ تو ہم جب ان کے پاس گئے تو بھی عبادت میں تھے، اور جب چھوڑ کے آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتا چھوڑ کے ان کو تیری بارگاہ میں آئے۔ تو یہ خصوصاً فجر اور عصر کی تاکید، خصوصاً عصر کی تاکید کی وجہ یہ بھی ہے کہ فرشتے ان دو نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، اس کی خصوصاً تاکید کی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہا کر۔ ادب کیا ہے؟ امام الفسیر عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں فرماتے ہیں صلوا للہ قائمین بالرکوع والسجود، کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کس طرح؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، رکوع و سجود کر کے اللہ کی بارگاہ میں، کس طرح؟ صلوا للہ قائمین بالرکوع والسجود، یعنی اللہ کے حضور اس طرح کھڑے ہو کہ کامل طریقے سے رکوع کرو اور کامل طریقے سے سجدے کرو، غیر عاصین بالکلام۔ ہاں اس بات کا خیال کرنا کہ نماز کے دوران کلام نہیں کرنا ورنہ گناہ گار ہوگے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ شروع اسلام میں جب نماز فرض ہوئی تو پھر اجازت دے دی گئی کہ نماز کے اندر بھی آدمی بول سکتا تھا، جتنا بھی پوچھ سکتا، کم صلیتا، تو انہیں کتنی رکعت نماز پڑھ لی، یہ آدمی نماز میں لوگ پوچھتے تھے، نماز کے اندر اجازت تھی، کلام کر سکتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہا کرو، پھر اس وقت سے نماز کے اندر سلام کلام سب حرام ہو گیا۔ اب آدمی سلام کرے گا، سلام کا جواب نماز میں دے گا، یا دنیاوی کلام کر دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ قرآن نے منع کر دیا۔ پہلے اجازت تھی اور پوچھا بھی جاتا تھا۔ اس آیت کی وجہ شان نزول یہی ہے کہ پہلے کلام کی اجازت تھی، جب کلام اور سلام اور باتیں کرنا نماز میں منع کر دیا گیا تو پھر یہ آیت سے منع کر دیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہا، غیر عاصین بالکلام۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دنیاوی کلام کر کے نماز کو فاسد نہ کرو، نافرمانی کرتے اللہ کی، اس حال میں اللہ کے حضور کھڑے نہ رہا، یعنی اب نماز میں کھڑا ہونا ہے، جیسے ہی تکبیر تحریمہ کر لی اس کے بعد دنیاوی کلام حرام ہو گئے، دنیاوی کام ختم ہو گئے، اب وہ بندہ اللہ کے حضور رہے گا اور سلام تک وہ نماز کا پابند ہے، اور جب سلام پھیر کے نماز سے اب فارغ ہو جائے گا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن کسی نے عبدہ و رسول تک پڑھ لی، عبدہ و تشہد جس کو آپ تحیات کہتے ہیں، عبدہ و رسول اتنا پڑھ لیا، الہ سرکار فرماتے ہیں اذا فعلت هذا فقد تم الصلاۃ، اتنا تو کر لے تو تیری نماز پوری ہو گئی۔ اس لیے امام اعظم حنیفہ اس حدیث صحیحہ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ عبدہ و رسول تک پڑھنا یہ تو واجب ہے، لیکن سلام پھیرنا یہ فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتا تو سرکار پھر اس کی تاکید فرما کرتے کہ نماز سلام پھیرو، لیکن سلام واجب ہے، السلام کہنا واجب، علیکم سنت ہے، السلام اس سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن عبدہ و رسول تک پڑھے، پھر اس کے بعد اسی وجہ سے وضو جاتا رہا، عبدہ و رسول پڑھ چکا تھا تو نماز ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، چونکہ اللہ جل شانہ نے ہم پہ احسان فرما کے نماز جیسا تحفہ دیا، اب وہ کیسی نماز، اس کا تحفہ جو دیا اس کی فضیلت کیا ہے، آئیں حدیث مبارکہ کی زبانی سے بات فرمائیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کبر العبد للصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، نماز کے لیے
اللہ اکبر کہتا ہے. یقول اللہ تعالیٰ لملائکتی، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ارفعوا ذنوب عبدی عن رقبتی، اے فرشتوں میرے بندے کے گناہ اس کی گردن سے ہٹا دو. حتی یعبدنی طاہرا، یہاں تک کہ یہ بندہ گناہوں سے پاک ہو کے میری عبادت کرے. فتأخذ الملائکۃ الذنوب کلھا، فرشتے سارے بندے کے گناہ ہٹا دیتے ہیں. فإذا فارغ العبد من الصلاۃ، اور جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے، تقول الملائکہ، فرشتے عرض کرتے ہیں یا ربنا انعیدھا علی، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں یہ بتا یہ جو گناہ تو نے کہا کہ اٹھا لو، یہ پاک و صاف ہو کہ میری عبادت کرے، نماز یہ پڑھ چکا ہے، کیا وہ جو اس نے گناہ پہلے کیے ہوئے تھے واپس اس کو کرے یا الگ کر دے؟ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، لا یلیق بکرمی الا العفو، میری شان کرم نوازی کے لائق تو بخش دینا ہے. قد غفرت خطایاہ، میں نے اس بندے کے گناہ بخش دیے ہیں. لہذا جب بخش دیے ہیں تو واپس نہ کرو، اب پاک ہے یہ، چونکہ ہماری عبادت کی ہے ہم نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے. نماز بہت بڑا انعام ہے اللہ کے حضور، چونکہ عبادت، گناہ ختم، دنیاوی لحاظ سے ٹینشنیں دور، اللہ کی حضور حاضری، اور اللہ کی ذات جس نے پیدا کیا اس کی جب عبادت ہو، سبحان اللہ، تو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کو خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں. نماز اہم ہے، سب سے امپورٹنٹ نماز ہے. دنیا ہمیشہ رہی اور ہمیشہ رہے گی، دنیاوی کام اپنی جگہ ضروری ہے، جب نماز اور دیگر فرائض کا وقت ہو جائے تو سب سے اہم پھر وہ ہیں دنیاوی کام چلائے. صحابہ کرام نے کھیتی باڑیاں کی ہیں، صحابہ کرام لوہار بھی تھے. اب بتائیں کتنا مشکل کام ہے لوہے کو سیدھا کرنا، جو اس شعبے سے ان کو پتہ ہے. کھیتی باڑیاں صحابہ کرام نے کی ہیں، اور بھی شعبہ جات، زراعت صحابہ کرام نے کی ہے. خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں اور زراعت کے شعبے کو بھی اپنایا، اور دیگر شعبہ جات میں بھی صحابہ کرام شریک ہوئے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بہت بڑی تاجرہ تھی. یہ دنیاوی کام بھی ہوتے رہے، لیکن جب نماز اور عبادات کا وقت ہوتا تو بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کو ادا کیا کرتے تھے. اور اگر کسی کی تکبیر اولیٰ بھی چھوٹ جاتی تو ایک ایک ہفتہ اس کا غم کرتے، اس تکبیر اولیٰ چھوٹی کیوں ہے. تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ امام اللہ اکبر جب پہلی بار کہے تو امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور ولدالین کے کہنے سے پہلے بھی اگر کوئی شریک ہو جائے تو وہ تکبیر اللہ کو پانے والا شریعت میں کہلاتا ہے. ولدالین کے کہنے سے پہلے کوئی شریک ہو گیا، اس نے تکبیر اللہ پا لی. اب تکبیر اللہ کیا ہے؟ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت بیان کی، ذرا وہ بھی سن لیں. ہماری تو اکثر صفحے رہ جاتی ہے، کبھی 2 رکعت، کبھی 1 رکعت، کبھی 2 رکعت، کبھی صف. تو چاہیے تو یہ تھا کہ تکبیر اللہ نہ چھوٹتی، اس کے بدلے انعام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی للہ تعالی 40 یوما، جس نے اس طرح نماز ادا کی 40 دن، یدرک التکبیرۃ الاولی، کہ اس نے تکبیر اولیٰ کو پایا. یدرک التکبیرۃ الاولی مع الامام، امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کو پا کر جماعت کے ساتھ نماز اس طرح ادا کی. تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب کیسا ہے؟ فرمایا 1000 حج اور 1000 عمرے کرنے سے بہتر ہے. 1000 حج بیت اللہ اور 1000 عمرے کرنے سے اس کے لیے بہتر ہے جو تکبیر اللہ کے ساتھ شامل ہو جائے. اور کیا ثواب ہے؟ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثواب 1000 شہید، اللہ جل شانہ ثواب 1000 شہید، اللہ جل شانہ اس کے لیے 1000 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتا ہے. اور کیا ثواب ہے؟ اور یہ ثواب ہے کہ وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک جنت کا ٹھکانہ اسی دنیا میں نہ دیکھے. جب تک اس دنیا میں رہتے جنت نہیں دیکھ لے گا نا، دنیا سے نہیں جائے گا. تو تکبیر اللہ کی عادت بنائیں.
کہ ہماری تکبیر اولا نہ جائے. جماعت کو بہت بڑی چیز ہے، تکبیر اولا بھی نہ جائے، کسی صورت میں نہ جائے. پورا اہتمام کریں. جب آدمی ایک چیز کا اہتمام کرتا ہے نا، وہ کام ہوتے ہیں. یہ صبح کو جو 4 بجے ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا تہجد کے ٹائم 3 بجے 4 رات کا تک کہ 2 بجے بھی ڈیوٹی ہونا، حقیقت ہے وہ 2 بجے ڈیوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے ڈیوٹی پہ نہیں گیا تو مجھے فارغ کر دیا جائے گا، لیکن اس دنیا کی ڈیوٹی دینے کے لیے وہ رات جاگنے کے لیے تیار ہے اور ساری رات کاٹنے کے لیے بھی تیار ہے. لوگ کاٹ رہے ہوتے ہیں جاتے ہیں، لیکن نماز فرض کا ٹائم آتا ہے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوئی. اصل بات یہ ہے، لہذا ضرورت اس بات کی کہ ہم نماز کو اہمیت دیں. دنیاوی شعبے چلائیں، کام چلائیں، کاروبار چلائیں، تجارت چلائیں، جو سسٹم بھی ہے، لیکن جب نماز کا وقت اس کا پورا اہتمام کریں. جب اپنا جدول بنائیں گے اور اہتمام کریں گے تو ہم پہلے سے نماز میں بیٹھے ہوں گے. اور ایسے لوگوں کا اللہ کے یہاں اجر کیا ہے. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے ستاروں کی طرح روشن ہوں گے، ستاروں کی طرح. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہارے اعمال کیا تھے دنیا میں؟ وہ عرض کریں گے کہ جب ہم اذان سنتے تھے تو ہم سارے کام چھوڑ دیتے تھے، وضو میں مشغول ہو جاتے تھے، نماز کی تیاری کرتے تھے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہارے دنیا میں اعمال کیا تھے؟ وہ کہیں گے کہ جب ہم اذان سنتے تھے اس سے پہلے وضو کر لیتے تھے. کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز کے لیے ایسا اہتمام کرتے تھے کہ ہم مسجد میں اذان سنتے تھے، یعنی وضو وغیرہ پہلے کیا، اذان سے پہلے مسجد میں حاضر، اذان مسجد میں سنتے تھے. تو ظاہر ہے جتنا کام زیادہ پھر ثواب بھی زیادہ. جیسے دنیا میں کچھ زیادہ کام کرے تو مزدوری زیادہ ملتی ہے، یہاں عبادت کا اچھا اہتمام کرے گا تو کل قیامت کے دن پھر اس کا اجر بھی اس طرح سورج کی طرح چمکتے چہرے ہوں گے جو پہلے ہی نماز کے اہتمام کے لیے اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے. تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ سورج والے چہرے لیں یا چاند والے یا کم از کم ستارے والے چہرے لے لیں کہ جب نماز اذان ہو جائے ہم وضو میں مشغول ہو جائیں اور جماعت بار وقت تشریف لے آئیں. اور اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ اکبر. مشکات الانوار کی عظیم الشان حدیث سماعت فرمائیں. سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے جبریل امین علیہ السلام کو بہت ہی پیاری صورت میں متشکل فرمایا، بہت ہی صورت پیاری بنائی. جبریل امین علیہ السلام نے خود کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کیا مجھ سے بھی خوبصورت کسی کو بنایا؟ فرمایا نہیں. تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور 1 رکعت میں 20,000 سال قیام کیا. یعنی 20,000 سال تو پہلی رکعت میں ان کے گزر گئے اور اس میں 20,000 حمد و ثنا بیان کرتے رہے، اللہ کی تعریف بیان کرتے رہے. دوسری رکعت میں پھر 20,000 سال کھڑے رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان. یہ 40,000 سال اس نماز میں گزرے 2 رکعت میں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ جل شانہ فرمایا جبریل تو نے میری اس طرح عبادت کی جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے، مگر سنو اینڈ آف دی ٹائم، آخری دور میں میرے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. ان کی امت کمزور اور گناہ گار ہوگی، نقص کے ساتھ نماز ادا کرے گی. مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اگرچہ ان کی نمازوں میں اچھے و برے خیالات آئیں گے مگر ان کی وہ 2 رکعت تمہاری 40,000 سال والی قیام والی نماز سے مجھے زیادہ پسند ہوگی، کیونکہ وہ نماز انہوں نے میرے حکم سے ادا کی ہوگی. تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو ان کو اس کے بدلے میں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ جل شانہ فرمایا میں ان کو جنت المأوا، رہائش کی جنت، رہائش کے باغ عطا کروں گا. تو جبریل امین علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش کی کہ مجھے دکھایا جائے. اللہ نے اجازت دے دی. جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں، حدیث میں 600 پر، اور ایک پر کی لمبائی مشرق کا مغرب ہے. آپ نے جب 2 پر جبریل امین علیہ السلام 2 پر کھولے تو 3,000 سال کی مسافت طے کر دی. پھر جب ان کو سمیٹا تو پھر 3,000 سال کا ڈسٹنس فاصلہ طے کر لیا. 6,000 سال کا فاصلہ تو پر کھولنے سمیٹنے میں ادا ہو گیا. مسلسل 300 سال اڑتے رہے.
اب اندازہ لگا لیں، ملٹی پلائی کریں تو کہاں جائے گا سلسلہ؟ ضرب دیں 600 3000 سال 3000 6000 سال صرف بار کھولنے اور سمیٹنے میں طے ہو گیا، تو 300 سال اڑتے رہے تو کتنا ہو گیا؟ بے حد و بے حساب۔ 300 سال اڑتے رہے، آخر میں ایک درخت کے نیچے سجدہ ریز ہو گئے، اسی جنت الماوا کے درخت کے سجدے میں، جہاں امت مصطفیٰ کو نماز کے بدلے میں وہ جنت ملنی ہے، درخت کے نیچے سجدہ ریز، سائے میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میں نے اس جنت الماوا کا کتنا حصہ طے کیا؟ کیا آدھا حصہ طے کیا، تہائی کیا، یا 1/4 چوتھائی طے کیا؟ تو اللہ جل شانہ فرمایا، جبریل اگر تو اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ 3000 سال تک بھی اڑتا رہے نا تو اس جنت الماوا کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پائے گا جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بدلے میں عطا فرمایا۔ اندازہ لگائیں، پار کھولنے اور سمیٹنے میں 6000 سال کا فاصلہ طے ہو جائے اور 300 سال اڑتے رہے جبریل، اور اللہ فرمائے 3000 سال اڑتا رہے تو ابھی اس کے 10ویں کو نہیں پائے گا، تو بتائیں وہ جنت کتنی بڑی ہوگی؟ امت مصطفیٰ کو یہ اجر عطا کیا جائے گا کہ امت مصطفیٰ 2 رکعت ادا کرے گی، ان کو یہ اجر ملے گا۔ لہذا امت مصطفیٰ کو چاہیے کہ اتنا بڑا کرم اللہ نے کیا، اور خصوصاً یہ دیکھیں کہ مسلمان بنایا، شکر ہے بت کے آگے نہیں پڑے تھے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بتوں کے آگے پڑے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ایک زور ہے، ہدایت زور سے نہیں ملتی، جتنا زور لگا لیں یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اللہ فرماتا ہے حبیب فرما دیجیے ہدایت اللہ کے دینے سے ہے، اس لیے دیتے ہیں گمراہیاں اور گمراہ پھر کے دنیا میں پھر رہے ہیں، کیوں نہیں آئے ہدایت؟ یہ یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، علم علماء نہیں ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی سچائی لیکن مانتے نہیں ہیں، یہ بتوں کے آگے پڑے ہیں، ان کو پتہ ہے اپنے ہاتھوں سے بت بنایا ہے مگر پھر بھی ان کو سجدہ کرتے اپنے ہاتھوں سے، آپ کو پوج رہے ہیں، ہاتھیوں کو، گائے کو پوج رہے ہیں، لوگ ستاروں کو پوج رہے ہیں، دنیا میں مختلف مذہب ہیں، اندازہ لگائیں، لیکن جی اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہمیشہ کی آگ سے تو بچ گئے، گناہوں کی وجہ سے اگر جل بھی جائیں، ہمیشہ تو نہیں مگر ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے تو بچ گئے کہ اللہ نے مسلمان بنایا، اور پھر اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، بہت بڑی ڈگری دی۔ حقیقت ہے ہمیں تو سجدہ شکر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں تو اس کی سب سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام خواہش کریں، اے اللہ اپنے محبوب کا امتی بنا، اور امت مصطفیٰ ہم بنے ہیں بن مانگے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے۔ یہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے، کیونکہ شفاعت مصطفیٰ سے کام چلنا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے طفیل یہ ساری کائنات سجائی اور اپنے حبیب کی شفاعت سے ساری امت کو جنت میں داخل کروایا۔ شفاعت کبریٰ سرکار کے ہاتھوں میں ہے، سرکار کی وجہ سے شفاعت ہوگی، ہم گناہ گار ہوگی ہم سب کی، اور کوئی نبی